بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 134 کا پارٹ بھی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ اسم منقوص کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم منقوص کیا ہے؟ ایسے معرب اسماء جو یائے لازمہ غیر مشدد پر ختم ہو اور ماقبل پر زیر ہو، جیسے القاضی۔ اب القاضی میں دیکھیں کہ یہ یائے لازمہ آخر میں ہے اور تشدید نہیں، اس پر غیر مشدد ہے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے لغات اس پر زیر ہے، تو یہ اس کنڈیشن جو ہے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے المحامی، وکیل کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ اس طرح سے الجانی، مجرم، اس میں بھی دیکھیں آخر میں یائے لازمہ ہے اور اس سے پہلے نون پر زیر ہے۔ اچھا، لازمہ سے مراد یہ کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس اسم کا جو ہے یہ لازمی جز ہے، زائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر اسم منقوص منون ضمہ یا منون کسرہ ہو تو اس کی یا حذف ہو جائے گی اور بدلے میں تنوین کسرہ آ جائے گی، جیسے یہ لفظ ہے قاضین اور قادین۔ تنوین ضمہ قاضی، قادین، اور قاضین میں تنوین کسرہ ہے، تو اس میں جو ہے اس کی یا پھر حذف ہو جائے گی رولز کے تحت، اور قادین سے یہ بن جائے گا قادن، یعنی یا اس کی حذف ہو گئی اور اس سے پہلے تنوین ضمہ آ گئی۔ اس طرح سے قادین ہے اگر تو وہ بن جائے گا قادن، لیکن اگر تنوین فتح ہے تو اس صورت میں اس کی یا برقرار رہے گی، جیسے قادین ہے تو اس سے یہ قادین ہو جائے گا۔ اسم منقوص کی پہچان کس طرح ہوگی؟ چار باتوں کی پرکھ کر کے اسم منقوص کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسم کا ہونا، نمبر 2 اسم کا معرب ہونا، آخر میں یائے لازمہ کا ہونا اور یائے لازمہ سے ماقبل زیر کا ہونا۔ مثال دیکھیں، القاضی، الدائی، السائی، المدعی، المدعی، تو ان میں دیکھیں کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، یہ سارے الفاظ، تو یہ اسم ہے، اور اس طرح سے بھی پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس کا اعراب بھی چینج ہوتا ہے، تو یہ معرب ہے، آخر میں یائے لازمہ ہے ان سب الفاظ میں، اور اس سے پہلے کسرہ ہے۔ یہ چاروں اس میں کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں اسم منقوص ہیں۔ دوسرے الفاظ دیکھیں، جیسے فی ہے، اس میں یہ یائے لازمہ ہے آخر میں اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے، تو اس لیے یہ اسم منقوص نہیں ہوگا۔ یشتری، اس میں بھی دیکھیں یائے لازمہ آخر میں ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ کسرہ ہے، لیکن یہ فعل ہے۔ اس طرح سے الذی، الذی میں بھی یہ آخر میں یائے لازمہ ہے اور اس سے پہلے زال پہ زیر ہے، اسم بھی ہے لیکن یہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے، تو اس لیے یہ اسم منقوص کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ ایک اور الفاظ کا سیٹ دیکھیں، عربی، مصری، صناعی، اس میں یہ جو یا ہے یہ لازمہ نہیں ہے ایک تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تشدید آئی ہوئی ہے، تو اور اس کا جو اصل عرب لفظ ہے وہ ہے عرب، عین را با،
تو عرب یہ یا ہے، یہ یا نسبہ کہلاتی ہے، یعنی عرب سے اس کی نسبت ہو گئی ہے، عرب سے عربیون. تو اس طرح مصر سے مصریون، اور صنعتن سے صنعیون. تو یہ ان کا ریلیشن جو ہے یہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اسم منقوص میں نہیں آئیں گے. اسم منقوص پر اعراب کی دو علامتیں یعنی رفع اور جر پوشیدہ ہوتی ہیں اور علامت نصب ظاہر ہوتی ہے. مثال دیکھیے، اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. سالہ القاضی المحامیہ عن الجانی. اب یہ سالہ اس میں دیکھیں فعل ہے، القاضی فاعل ہے، المحامی مفعول بہ ہے، اور الجانی اسم مجرور ہے. اس کا اعراب کس طرح ہوگا؟ القاضی فاعل مرفوع، یہ فاعل مرفوع ہے، و علامت رفعہ، اور اس کی رفع کی علامت الضمۃ المقدرہ، ضمہ مقدر ہے، یہ پوشیدہ ہے. مقدر یعنی ہمیں یہاں بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہاں پر پیش تھا جس کو چھپا دیا گیا ہے. اس طرح سے المحامیہ یہ ہو جائے گا مفعول بہ منصوب، اس کا اعراب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ. اس میں یہاں پر یہ فتح ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ مقدرہ نہیں بلکہ ظاہرہ ہے. تو دو علامتیں اس میں پوشیدہ ہیں، رفع اور جر، اور علامت نصب ظاہر ہے. تو یہ منصوب ہے چونکہ، تو اس لیے اس میں علامت ظاہر ہو رہی ہے. اور الجانی اسم مجرور و علامت جرہ الکسرۃ المقدرہ، یہاں پھر یہ جو ہے اس کی علامت مقدر ہو گئی ہے. ترجمہ ہوگا اس کا، پوچھا قاضی نے وکیل سے مجرم کے متعلق. اس میں نکرہ اسم کی مثال لیتے ہیں اور اس کا اعراب دیکھتے ہیں. ھذا قاض، ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ اس کی جو حالت رفع ہے وہ پوشیدہ ہے، مرفوع حالت میں ہے یہ. اور ترجمہ ہے اس کا، یہ ایک جج ہے. اس کے اعراب کس طرح کریں گے؟ قاض خبر مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ المقدرہ. اس کی جو علامت ہے رفع کی وہ ضمۃ المقدرہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ یا تھا، جس یا بھی حذف ہوئی ہے، اور اس کے جو اس پہ جو ضمہ تھا وہ بھی حذف ہوا ہے. سألت قاضیا، یہ سألت فعل فاعل اور یہ مفعول بہ، تو یہ منصوب ہے. قاضیا میں نے ایک جج سے پوچھا. اس قاضین کا اعراب کس طرح کریں گے؟ مفعول بہ منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ. یہاں جو علامت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. پھر ھذا بیت قاض، ھذا مبتدا ہے اور بیت اس کی خبر ہے، وہو مضاف اور قاض مضاف الیہ. تو اس کا یہ مجرور ہے، اور یہ ایک جج کا گھر ہے. تو اس کا اعراب ہوگا مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الکسرۃ المقدرہ. اب یہاں دیکھیں یہ کسرہ مقدرہ ہے. اس میں تین صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب اسم منقوص کی یا برقرار رہتی ہے. وہ تین صورتیں کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر معرف بال ہو، یعنی جیسے القاضی المحامی الوادی، اس میں یہ یا جو ہے یہ اس میں موجود ہے. مثال دیکھیں، حکم القاضی بالعدل، یہاں پہ القاضی اس کی یا جو ہے یہ برقرار ہے.
قاضی نے فیصلہ کیا عدل کے ساتھ. اسی طرح سے جاء المحامی الی محکمتی، یہاں بھی اس کی یا جو ہے یہ موجود ہے. یہ وکیل آیا عدالت کی طرف. اس کے بعد اگر اسم نکرہ منصوب ہو تب بھی اس کی یا برقرار رہے گی، جیسے وادین، قودین، ثانین. مثال دیکھیں، ابرتو وادین، میں نے وادی عبور کی. رأیتو قاضین، میں نے قاضی کو دیکھا. اریدو ثانین، مجھے دوسرا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مضاف ہو، جیسے قاضی مکہ، قاضی یہاں پہ مضاف ہے، مکہ مضاف الیہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کو یہ حالت جر میں زیر کے زبر کے ساتھ ہے. تو یہاں بھی دیکھیں یہ یا اس کی جو ہے یہاں پہ برقرار ہے. مکہ کا قاضی، محامی الدفاعی، دفاع کا وکیل یعنی ڈیفینس کونسل، اور اس طرح سے وادی العقیق، گہری وادی. اسم منقوص کی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کس طرح بنتی ہے وہ دیکھیں. ایک صورت ہے کہ جب یا موجود ہو، اس صورت میں کیسے بنے گی؟ جیسے الرامی، اس میں یا موجود ہے تو یہ بن جائے گی، الف نون کا اضافہ ہو جائے گا. الرامیان، الرامیین، یہ رفع اور نصب ہے. اور الرامیات، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اس طرح سے دوسری مثال الداعی، تو یہ بن جائے گا الداعیان، اس کا مثنیٰ، اور الداعیین نصب اور جر حالت، اور الداعیات اس کی جمع مؤنث سالم. اچھا، دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جب یا محفوظ ہو تو یا کو واپس لے آئیں گے اور پھر الف نون کا اضافہ کریں گے. جیسے سائن، صحیح کرنے والا. سائیان، سائیین، سائیات، اس کی یا جو ہے وہ واپس لے آئے، یہاں سے یا حذف ہو گئی تھی. اس طرح سے قودن، یا واپس لائے، قادیان، قادیین، قادیات. اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اگر بنانی ہے، جمع مذکر سالم، تو یا کو حذف کر دیں گے. یہاں تو یا کو واپس لا رہے تھے اور یا آلریڈی موجود تھی، یہاں یا نہیں تھی تو یا کو واپس لا رہے تھے. جمع مذکر سالم میں یا کو حذف کر دیں گے. دیکھیں الشاکی، تو اس میں ہو جائے گا یہ الشاکون، الشاکین. اسی طرح سے المدعی، تو المدعون، المدعین، المدعین. داعن، تو داعون، داعین. کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یحب المحتدین. اب یہ محتدین جو تھا، اس کا جو مفرد ہے وہ تھا ایکچولی المحتدی. اب جمع مذکر سالم بنانا تھا تو اس کی یا کو حذف کیا، اور چونکہ یہ حالت نصب میں ہے تو یا اور نون کا اضافہ ہو گیا. ترجمہ ہے اس کا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری مثال دیکھیے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اس راعون کا اصل تھا راعن، تو اس میں جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے تو واو و نون کا اضافہ ہو کے یہ راعون ہو گیا. اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں. تیسری مثال دیکھیں، قال لهم موسیٰ
القو ما انتم ملقون. یہ ملقون جو ہے یہ ملقن تھا. جمع مذکر سالم میں واو نون کا اضافہ ہو گیا. موسیٰ نے فرمایا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. پھر مثال دیکھیے ان المتقین فی جنات و نہر. یہ متقین حالت نصب میں ہے. اس کا اصل تھا المتقی. المتقی یا کو حذف کیا اور یا اور نون کا اضافہ کیا حالت نصب میں لانے کے لیے. یقیناً متقین باغوں اور نہروں میں ہوں گے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ ساہون جو ہے ساہن تھا، واو نون کا اضافہ کر کے ساہون جمع مذکر سالم ہو گیا.